اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں انٹرسیکس پیپلس کی تو ان کی تو آلموسٹ 38 کیٹیگریز ہیں ایز پر WHO WPATH کی گائیڈ لائنس کے اکارڈنگلی. تو بہت سارے ایسے لوگ وہاں پہ مجھے ملتے ہیں جو مجھ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ شام میں فنکشن کر لیتی ہیں. اگر ہم پولیس اسٹیشن جائیں گی تو کیا جو ہمارے ساتھ ایک رات پہلے ہوا کیا وہی چیز ہمیں جا کے پولیس اسٹیشن میں تو نہیں فیس کرنی پڑے گی؟ کیا ہم نے کبھی یہ کوشش کی ہے کہ جو اشاروں پہ مانگتی ہوئی خواجہ سرا ہے, کیا ہم نے کبھی اسے کہا ہے کہ تم مانگو مت, آؤ میرے گھر کام کرو, برتن دھو, ٹھیک ہے. بٹ پرابلم از دیٹ کہ وہ جو لوگ اللہ کے نزدیک جن کو آپ سمجھ رہے ہیں ان کو دھتکارا بھی تو آپ لوگوں نے ہی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں نظر حسین محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں چیلنج ٹائم ٹی وی. ناظرین, خواجہ سراؤں کو معاشرے میں کہیں بھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. یہ چرستوں پہ کھڑے ہو کر یا تو بھیک مانگتے ہیں یا معاشرے کا ایک رولنگ سٹون بن کر اپنی زندگی گزارتے ہیں. ان کا ہمارے معاشرے میں کیا مقام ہے اور ان کو کس طرح مل سکتا ہے؟ ایک طرف تو لوگ ان سے دعائیں کرواتے ہیں اور دوسری طرف انہیں حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. یہ دوغلا پالیسی کیوں ہے اور ان کا فیوچر کس طرح سیف ہو سکتا ہے؟ اس ضمن میں ترتیب دیے گئے آج ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ملک کی معروف خواجہ سرا ماہنور موجود ہیں. ماہنور نے ایک خواجہ سرا ویلفیئر سوسائٹی بنائی ہوئی ہے اور اس سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے وہ خواجہ سراؤں کو پروٹیکٹ کرتی ہیں اور ان کے مسائل کے حل کے لیے ان کی آواز کو حکومتی سطح تک پہنچاتے ہیں. آئیے آپ سے ملاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ خواجہ سراؤں کی کتنی اقسام ہوتی ہیں اور ان کو کیا کیا مسائل درپیش آتے ہیں. السلام علیکم ماہنور صاحبہ. وعلیکم السلام. مس ماہنور, یہ بتائیے گا کہ کتنی عمر میں انسانی جسم کو محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ مرد ہے یا عورت یا ٹرانسجینڈر؟ اچھا, یہ نا ویری کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ہر بچے کے مطابق ویری کرتا ہے. اور وہ بچہ جس کو ایکسپوجر زیادہ ہے یا دنیاوی تعلیم زیادہ ہے یا اس کو خود سے پتہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا, تو یہ ویری کرتا ہے ہر بچہ ٹو بچہ, ٹھیک ہے نا. کچھ لوگوں کو پیوبرٹی سٹیج کے بعد جا کے پتہ چلتا ہے, کچھ کو پہلے پتہ چل جاتا ہے. تو یہ نا ہماری جو اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں انٹرسیکس پیپلس کی تو ان کی تو آلموسٹ 38 کیٹیگریز ہیں ایز پر WHO WPATH کی گائیڈ لائنس کے اکارڈنگلی. اور چونکہ انٹرسیکس جو ہے وہ کیٹیگری فال کرتی ہے ہمارے قانون کے مطابق ٹرانسجینڈر ٹرمینالوجی میں, تو جو ٹرانسجینڈر انڈیویجولز ہیں ان کو بھی ود دا پیسج آف ٹائم ہی آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو 8 سال کی عمر میں ہو جاتا ہے, کچھ کو اس سے بھی پہلے ہو جاتا ہے, کچھ کو اس کے بعد ہوتا ہے اور کچھ کو کافی دیر بعد جا کے پتہ چلتا ہے. اور ابھی چونکہ میں ایک سوشل سائنٹسٹ بھی ہوں تو آئی ہیو انٹرویوڈ سم آف دا ٹرانسجینڈر انڈیویجولس جن کو کافی لیٹ جا کے پتہ چلا, آلدو وہ اپنی فزیکل چینجز, اپنی باڈی چینجز اور اپنے بایولوجیکل چیزیں, اپنے ہارمونز ایشوز اور اپنی جو شناخت ہے جس کی جدوجہد میں, دماغی شناخت کی جدوجہد میں مسلسل پڑی رہی, بٹ جسٹ بیکاز آف دا سوسائٹی نارمس کہ سوسائٹی ان کو کنفیوز کر رہی تھی کہ آپ کیا ہیں کیا نہیں, جس کی وجہ سے ان کو بہت دیر بعد جا کے ریئلائز ہوا. تو یہ سوسائٹی کا پریشر بھی افیکٹ کرتا ہے کہ آپ بچے کو اس کی شناخت کو ڈیسائیڈ کرنے میں یا اس کی شناخت کو ماننے میں آپ جب ایک اہم کردار ادا نہیں کرتے تو وہ بھی آپ کی چیزوں کو بہت پرولونگ کرتا ہے اور وہ زیادہ ٹائم لگتا ہے اس بچے کو پھر اپنی شناخت کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں. ایک خاندان میں اگر کوئی خواجہ سرا بچہ پیدا ہوتا ہے تو بیشتر خاندان اس کو اون نہیں کرتے, تو ایسی صورت میں اس کا مستقبل کیا ہوتا ہے؟ اچھا, ایک نا جیسے آپ کا جو پچھلا سوال تھا نا وہ بڑا ریلیونٹ سوال تھا, میں اس کے ساتھ اس کو ایسوسیٹ کروں گی. وہ ایسوسیٹ اس لیے کروں گی کیونکہ آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ہمارے معاشرے نے اس خواجہ سرا جو کمیونٹی ہے یا ٹرانسجینڈر جو کمیونٹی ہے, ٹھیک ہے نا, ان کو ہمیشہ حقارت کی نظر سے دیکھا ہے. تو جب حقارت کی نظر سے آپ دیکھتے ہیں نا تو جو آپ کا فیملی سسٹم ہے نا وہ ہمیشہ سے اپنے بچوں کو یہ ماننے سے انکار کر دے گا کہ جی ہاں آپ لوگ ٹرانسجینڈر کیٹیگری میں ٹرانسجینڈر اپنی سسٹم میں آتے ہیں. تو وہ جو ٹرانسجینڈر کی جینڈر کو نہ ماننے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے, اور دیٹ از آلسو ون آف دا ریزن کہ آپ بچے کو پہلے تو پریشرائز کر کے کہتے ہیں کہ نہیں جی یا تو تم مرد ہو یا تو تم عورت ہو, اور اگر وہ بچہ کہہ بھی رہا ہو کہ جی نہیں میں تو ٹرانس پرسن ہوں یا ٹرانسجینڈر ہوں تو آپ سوسائٹی کے پریشر کی وجہ سے اس کی اس بات کو ڈینائی کرتے ہیں, اور اس دیٹ از دا ریزن کہ وہ ایک سوشل اسٹگمٹائز بیہیویئر کی وجہ سے وہ خود کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتا یا پاتی. پھر جب وہ واقعی میں اس قابل ہو جائے کہ اس کو لگے کہ جی نہیں میں تو نہ مرد کیٹیگری میں فال کر رہا ہوں نہ میں عورت کیٹیگری میں فال کر رہا ہوں, میں تو ٹرانسجینڈر کیٹیگری میں فال کر رہی یا کر رہا ہوں, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہوتا یہ ہے کہ فیملی کو ڈس آن کر دیتی ہے. جو فیملی ڈس آن کرتی ہے
تو آپ تمام بنیادی حقوق سے محروم ہو جاتے ہیں. وہ بنیادی حقوق کون سے؟ میں اپنے ملک کے مطابق بنیادی حقوق بتا رہی ہوں, ابھی کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں بتا رہی, ملک کے مطابق جو بنیادی حقوق ہیں آپ کا روٹی کپڑا مکان. آپ جب کسی بچے کو ڈس آن کر دیں گے تو نہ اس کے پاس روٹی ہے, نہ اس کے پاس کپڑا ہے, نہ اس کے پاس مکان ہے. جب روٹی کپڑا مکان نہیں ہے تو وہ بچہ جو چھوٹی ایج میں گھر سے ڈس آن ہو گیا تو وہ ان کی اسٹرگل کرنے کے لیے وہ سب کچھ کرے گا جو سوسائٹی اسے کرنے پہ مجبور کرے گی, اور اس کی وجہ سے ہماری جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے وہ مزید ولنریبل ہو جاتی ہے. اب سچویشن یہ ہے کہ جب آپ اتنے بڑے طبقے کو, ٹھیک ہے نا, جن کو آپ ماننے سے انکار کر رہے ہیں, آپ ان کو ڈس آن کر کے ولنریبل کر رہے ہیں, تو وہ ملک کی ترقی کے لیے تو پھر کوئی بھی کردار ادا نہیں کر پائیں گے. وہ اپنی سروائیول کے لیے صرف جو کریں گے وہ کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو اس سے ہم سوسائٹی ایٹ لارجر لیول پہ بھی نقصان پہنچا رہے ہیں کہ وہ بچے جن میں بہت زیادہ اسپارک ہو سکتا ہے, بہت محنتی ہو سکتے ہیں, یا وہ ملک کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں, آپ ان کو ولنریبل کر کے ان کو اس حق سے بھی محروم کر رہے ہیں کہ وہ ملک کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کریں. تو الٹیمیٹلی ہم ایٹ لارجر لیول پہ اپنے ملک کے لیے نقصان کر رہے ہیں. جی مس مانور, ہمارے معاشرے میں خواجہ سراؤں کو بڑی بری نظر سے دیکھا جاتا ہے. ان کے ساتھ زور زبردستی کرنے کے سبب ان کی قانونی حیثیت کیا ہے, ان کی کہاں سنوائی ہوتی ہے؟ اچھا جی, بالکل اس بات سے میں اتفاق کرتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں خواجہ سراؤں کو ہمیشہ تنگ نظریے سے دیکھا جاتا ہے. وہ تنگ نظریہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. پہلا تنگ نظریہ یہ ہے کہ جی آپ نے یہ مان لیا ہے اور آپ نے اس چیز کو اسٹک کر دیا ہے کہ جی یہ جو کمیونٹی کے لوگ ہیں انہوں نے یا تو بیگری کرنی ہے یا سیکس ورک کرنا ہے, یا تو آپ ان کو نچوا لو. میں کسی کی بات نہیں کری, میں اپنی بات کرتی ہوں. میں بھی کسی ایسی پلیس پہ جاؤں اور وہاں جا کے جب میں خود کو ڈسکلوز کر دوں, یا میں لوگوں کو پہلے سے پتہ ہے کہ ایک ٹرانسجنڈر پرسن آ رہی ہے کوئی بات کرنے, کوئی اسپیچ کرنے, ٹھیک ہے نا, تو بہت سارے ایسے لوگ وہاں پہ مجھے ملتے ہیں جو مجھ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ شام میں فنکشن کر لیتی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں, یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ اتنی امپاورڈ ٹرانس کو بھی آپ آبجیکٹیفائی کر رہے ہیں, اور آبجیکٹیفائی کر کے آپ صرف یہ ٹیگ لگا رہے ہیں کہ یار شکل اچھی ہے یا بہتر ہے, یا جس طرح بھی وہ اپنا مائنڈ سیٹ دیکھ رہے ہیں, اس کو نچوا لیتے ہیں. آپ ان کو صرف اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں, اپنے ذوق و شوق کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں, یا تو پھر آپ ان کو اتنی حقارت کی نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ جی آپ ان کو موقع ہی نہیں دے رہے کہ جی وہ آ کے آپ کے ساتھ بیٹھیں, آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھائیں پئیں, کام کریں, ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ تعلیم حاصل کریں. تو یہ والا مسئلہ ایگزسٹ کرتا ہے, اور اسی مسئلے کی وجہ سے یہ کمیونٹی اتنی آبجیکٹیفائی ہے کہ سیکشول وائلنس ہے ان کا, ہراسمنٹ ہے, ڈومیسٹک وائلنس ہے, اور کیا میں آپ کو بتاؤں ظلم کی تو انتہا ہے. ابھی ہمارے ملک میں اسپیسیفکلی ابھی میں آپ کو تقریباً 6 مہینے کی یہ اسٹارٹس دے رہی ہوں, کوئی 71 کے قریب آپ کے وائلنس کیس ایسے رپورٹ ہوئے ہیں جس میں سے 60% لوگ ہماری جو خواجہ سرا خاتون ہیں ان کا مرڈر ہو گیا. وہ کیوں ہوا ہے؟ پہلے یا تو ان کو سیکشول وائلنس کیا گیا ہے, ریپ کیا گیا ہے, اس کے بعد ان کو مار دیا گیا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ شاید ان کے پیچھے کوئی آنے والا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اور یا تو قانون ان کو پروٹیکٹ نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا. بٹ فارچونیٹلی ہمیں اس میں ہماری حکومت کو ضرور اکنالج کرنا چاہوں گی, ہماری حکومت نے پروٹیکشن میکینزم بنایا ہے ہماری کمیونٹی کے لیے, جس میں سب سے بڑی ایک بیسٹ پریکٹس اور ایک اچھی مثال یہ ہے کہ تحفظ سینٹر جو ہیں جو کہ موجود ہیں اس وقت پنجاب میں, ٹھیک ہے, وہ 39 ڈسٹرکٹس میں موجود ہیں. ان 39 ڈسٹرکٹس میں جتنی وکٹم سپورٹ آفیسر ہیں ساری ٹرانسجنڈر کمیونٹیز ہیں, اور وہ پنجاب پولیس کے انڈر کام کر رہی ہیں. تو وہ نہ ہی صرف خواجہ سراؤں کے وائلنس کیسز کو ڈیل کر رہی ہیں کوآرڈینیشن میکینزم کے طور کے اوپر, اس کے علاوہ خواتین اور پرسن میں ڈفرینٹ ایبلٹیز کو بھی ڈیل کر رہی ہیں. اب مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری کمیونٹی ہے وہ پڑھی لکھی نہیں ہے, ان کو یا تو اویئر نہیں ہے, یا تو ایک ڈر اتنا بیٹھ گیا ہے چیزوں کو ایکسیسیبل یا سروسز کو ایکسیسیبل کرنے کا کہ وہ اس ڈر سے شاید پولیس اسٹیشن جانا بھی نہیں چاہتی کہ اگر ہم پولیس اسٹیشن جائیں گی تو کیا جو ہمارے ساتھ ایک رات پہلے ہوا کیا وہی چیز ہمیں جا کے پولیس اسٹیشن میں تو نہیں فیس کرنی پڑے گی. تو چیزیں بدل چکی ہیں, بٹ وہ ڈر کہیں بیٹھ گیا ہے. وہ معاشرے نے ڈر ہماری کمیونٹی کو اتنا دے دیا ہے کہ شاید کمیونٹی اس ڈر سے باہر آ نہیں پا رہی, اور ہم کوشش نہیں کر پا رہے صحیح طریقے سے کہ ہم ان کو اس ڈر سے نکالیں. تو پروٹیکشن از دیئر بٹ انفارچونیٹلی, ٹھیک ہے, وہ اتنی ایکسیسیبل نہیں ہے جسٹ بیکاز آف دا سیلف اسٹگما, فیئر, اور سوسائٹی کے رویوں کی وجہ سے کمیونٹی اسٹل آبجیکٹیفائی ہوتی ہے.
اور اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے سوال کے اوپر میں بھی ایک سوال ڈالنا چاہتی ہوں، چونکہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے. تو ہمیشہ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ اسٹیٹ نے کیا کام کیا، ہم نے کمیونٹی کے لیے کیا کام کیا. میرے خیال سے آج ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت بھی یہ ہے کہ اگر ہم ایک معاشرے کے ایک طبقے کو ہم غلط کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ جی یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، گنہگار ہیں، یا جس طرح کے بھی الفاظات آپ استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ پہلے اپنے سے سوال کریں کیا آپ نے اس طبقے کو اجاگر کرنے کے لیے، یعنی ان کو ایک اچھی راہ پہ چلانے کے لیے، یا ایک ترقی والے ایونیو کی طرف لے کے آنے کے لیے آپ نے کیا کردار ادا کیا ہے. تو یہ سوال ہمیں سوسائٹی لارجر لیول پہ سوچنے کی ضرورت ہے. کیا ہم نے کبھی یہ کوشش کی ہے کہ جو اشاروں پہ مانگتی ہوئی خواجہ سرا ہے، کیا ہم نے کبھی اسے کہا ہے کہ تم مانگو مت، آؤ میرے گھر کام کرو، برتن دھو. ہم تو برتن دھونے کے لیے بھی خواجہ سرا رکھنا پسند نہیں کرتے. ہم تو گھر کے کاموں میں عورتیں رکھ لیں گے، مرد رکھ لیں گے، پر ہم خواجہ سرا کو گھر کے کام بھی نہیں دینا چاہتے. کیوں نہیں دینا چاہتے؟ ہائے محلے والے کیا کہیں گے کہ ہمارے گھر پہ خواجہ سرا کام کرنا چاہ رہا ہے یا کر رہی ہے، یا ہم نے کسی کو رکھ لیا ہے. تو آپ پہلے اپنے آپ سے پوچھیں، ٹھیک ہے نا، کہ ہم نے کیا کردار ادا کیا ہے ان کی ترقی کے لیے. جی مانور، ہم ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں. ایک طرف تو یہاں خواجہ سراؤں سے دعائیں کروائی جاتی ہیں کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دے اور ہم پھلے پھولیں اور کامیابیاں ہمیں حاصل ہوں. تو دوسری طرف انہیں بڑی حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. یہ دوگلا پالیسی کیا ہے؟ آپ کیا کنسیڈر کرتی ہیں، یہ کیا ہے معاشرے کا حصہ؟ اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ جو دو طرفہ نظریہ ہے، اگر ہم آسان الفاظ میں کہیں تو یہ تو ہپوکریسی ہے. ٹھیک ہے کہ آپ خود سے دوہری سوچ میں مبتلا ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں اس کمیونٹی کو غلط. تو جو دوہری سوچ ہے وہ کیوں ہے؟ جی وہ دوہری سوچ اسی لیے ہی ہے کہ آپ نے کہیں نہ کہیں مان لیا ہے یا سمجھ لیا ہے کہ یہ وہ طبقہ ہے جو اللہ کے نزدیک بہت ہے. ٹھیک ہے، تو ان کی دعائیں لگیں گی. ٹھیک ہے، اور اگر یہ ہمارے حق میں کوئی اچھی بات کر دیں یا ہمارے حق میں کوئی دعا کر دیں تو قبولیت کے چانسز زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے ایک طرف مان لیا ہے اور ساتھ میں یہ بھی مان لیا ہے کہ چونکہ یہ لوگ اللہ کے نزدیک ہیں، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جی معاشرے نے ان کو دھتکار دیا ہے یا معاشرے کو ایکسیپٹ نہیں کرا، تو اس لیے اللہ کے نزدیک کے لوگ زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، بٹ پرابلم از دیٹ کہ وہ جو لوگ اللہ کے نزدیک جن کو آپ سمجھ رہے ہیں ان کو دھتکارا بھی تو آپ لوگوں نے ہی ہے. ٹھیک ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ نے واقعی میں کوئی نیکی کرنی ہے یا کوئی بلیسنگ لینی ہے یا کسی کے لیے کوئی دعا لینی ہے تو آپ ان کے لیے ایک اچھا کام کریں. ٹھیک ہے، نہ کہ ان کو نچوا کے دعائیں لیں. آپ ان کو ایک عزت گار روزگار دے کے بھی ان سے دعا لے سکتے ہیں. تو یہ اپنی سوچ کو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے، اور میرے خیال سے یہ سوچ بدلنے کے لیے سب سے پہلے ہم سب کو اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. جی کہا جاتا ہے کہ خواجہ سراؤں کی باقاعدہ شادی ہوتی ہے. اگر یہ شادی ہوتی ہے تو پھر ان کی ازدواجی زندگی کس طرح پرفارم کرتی ہے، کس طرح زندگی بسر کرتے ہیں یہ لوگ؟ اچھا جی، ایک تو یہ بھی میں آج ایک میتھ کو ایڈریس کرنے جا رہی ہوں. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ کہ پچھلے دنوں نے ایک شاید توبہ کی ایک نیوز آئی ہوئی تھی کہ جی خواجہ سرا نے شادی کر لی ایک مرد کے ساتھ. تو جب ایکچوئل میں وہاں وزٹ کر کے پوچھا گیا تو وہ شادی نہیں تھی. جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے نا، ان کا چونکہ اپنا کوئی ایونٹ نہیں ہوتا یا ان کا کوئی شادی کی رسم نہیں ہوتی، تو اپنی برتھ ڈیز کو نا پورا شادی کی طرح سیلیبریٹ کرتی ہیں. مہندی بھی کرتی ہیں، پھر اگلے دن جس دن ان کی برتھ ڈے ہوتی ہے اس دن پورا دلہن کی طرح سجتی ہیں. تو اس ایونٹ کو میڈیا نے غلط طریقے سے پورٹرے کر دیا. ٹھیک ہے، اب سچویشن یہ ہے کہ چونکہ خواجہ سراؤں کی ابھی تک ڈیٹا بیس میں چونکہ ایک سوشل سائنٹسٹ بھی ہوں، ٹھیک ہے، تو میں آئی ڈو بلیو ان اسٹیٹسٹکس اور ڈیٹا بیس کے اوپر میں بلیو کرتی ہوں. ابھی تک کوئی بھی آپ کی کسی بھی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ اتھارٹی میں دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، آپ اپنے کاؤنسل سسٹم میں دیکھ لیں، یو سی سسٹم میں دیکھ لیں، کسی بھی ایک خواجہ سرا کی شادی ابھی تک رپورٹ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، تو جو میڈیا سے ریلیٹڈ جتنی بھی آئی وڈ سے انفارمیشن ہے، تو ہر دیکھی ہوئی چیز سچ نہیں ہوتی. تو اگر آپ لوگ واقعی میں سچ جاننا چاہتے ہیں تو اس کی تحقیق کیا کریں. بٹ ایسا ضرور ہے کہ پاسٹ میں کچھ مفتیوں نے فتویٰ دیا تھا کہ خواجہ سرا کمیونٹی کی شادی ہو سکتی ہے، بٹ انفارچونیٹلی اس فتوے کے اوپر پراپر ایک ڈکلیریشن نہیں آئی کیونکہ اس کی انٹرپریٹیشن صحیح طریقے سے شاید ہو نہیں پائی. ٹھیک ہے، اور دوسرا ہمارا جو قانون ہے وہ بھی ابھی فی الحال کمپینین شپ کی بات نہیں کرتا، مطلب کہ ایک رائٹ ٹو میرج کے اوپر بات نہیں کرتا. بٹ میرا اگین یہ کنسرن ہے
کہ اگر ہم سب ایک دوسرے کو انسان سمجھتے ہیں اور اگر ہم کہتے ہیں کہ اس کمیونٹی کو, ٹرانسجنڈر اور خواجہ سرا کمیونٹی کو بھی تمام بنیادی وہ حق دینے چاہیے, وہ حقوق ملنے چاہیے جس سے وہ ایک باعزت شہری کے ساتھ ساتھ ایک سیکیور لائف گزار سکے, تو میرے خیال سے سیکیور لائف گزارنے کے لیے آپ کے پاس ایک ساتھی ہونا بہت ضروری ہے. آپ کے ماں باپ, جیسے میں ہوں, میں اگر سوچوں کہ جی الحمدللہ I'm living with my family, میرے بھائی ہیں, بہنیں ہیں, بھائی سارے میرڈ ہیں, سسٹر میرڈ ہیں, والد کی ڈیتھ ہو چکی ہے, والدہ ہیں, ٹھیک ہے, آخر کتنی دیر تک میں اپنے بھائیوں, سسٹر تو خیر سیپریٹ رہتی ہیں, اپنے بھائیوں اور والدہ کے ساتھ رہوں گی, ٹھیک ہے, سب نے ایک دن چلے جانا ہے, ٹھیک ہے, تو کہیں نہ کہیں میرے دماغ میں بھی آتا ہے کہ اگر مجھے ایک سیکیور لائف چاہیے تو مجھے ایک ساتھی بھی چاہیے, ٹھیک ہے, جو بڑھاپے میں شاید میرے ساتھ ہو, ٹھیک ہے, بٹ ہم شاید وہ چیز سمجھنا نہیں چاہتے اور یہاں پہ بھی کمیونٹی کو ولنریبل کر رہے ہیں. اگر میں آج ولنریبل اتنی نہیں ہوں, ٹھیک ہے, اور خود کو بھی پریویلیج کلاس کنسیڈر کرتی ہوں کیونکہ میں نے اصل میں پسا ہوا طبقہ دیکھا ہے ٹرانسجنڈر کمیونٹی کا, تو اگر میں پریویلیج خود کو کہہ رہی ہوں تو کیا آنے والے 2 سالوں میں, 3 سالوں میں, 4 سالوں میں, 5 سالوں میں یا 10 سال میں آپ میکسیمم لگا لیں, ڈھلوں گی تو میں بھی, ٹھیک ہے نا, یہ شکل ایسی نہیں رہے گی, ٹھیک ہے نا, یہ ہاتھ ایسے کام نہیں کریں گے, یہ دماغ ایسے کام نہیں کرے گا, ٹھیک ہے نا, تو میرا سیکیورٹی سسٹم کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ میں آج سے ہی سوچتی ہوں کہ اگر میرا کوئی ساتھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو میں بڑھاپے میں کس کے سہارے رہوں گی, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی آپ مجھے سوچنے پہ مجبور کر رہے ہیں اور یہ آپ بنیادی حق کمیونٹی سے لے رہے ہیں کہ اگر کوئی آج اتنی امپاور ہے تو کیا آنے والے 5, 6, 10 سالوں تک وہ اتنی امپاور رہے گی, اور اگر وہ اتنی امپاور نہیں رہے گی تو اس کا سیکیورٹی سسٹم کوئی نہیں رکھا آپ لوگوں نے, تو وہ اگین دوبارہ اس ولنریبل پوزیشن میں چلی جائے گی جہاں آج ساری کمیونٹی. تو یہ سوچنا بہت ضروری ہے اور میرے خیال سے اس چیز پہ نظر ثانی کرنے کی ہماری اسٹیٹ کو بھی ضرورت ہے اور ہمارے علماء حضرات کو بھی اب ضرورت ہے کہ اگر ہمارا دین انسانیت کو فروغ دیتا ہے تو ہم ہر انسان کو ایکولی ٹریٹ کیوں نہیں کر رہے, ٹھیک ہے نا. آپ صرف اس بحث کی کشمکش میں رہ گئے ہیں کہ صحیح اور غلط کیا ہے. صحیح اور غلط سے پہلے تو ہمارا دین بھی انسانیت کی بات کرتا ہے, تو آپ انسانیت کے ناطے ہر کسی کی پروٹیکشن اور سیکیورٹی کے بارے میں سوچیں, اور اگر کوئی اس کا حل نہیں ہے تو ہم کوئی ڈائیلاگ سٹارٹ کر سکتے ہیں, ہم بات کر سکتے ہیں, ہم لوگوں کو آن بورڈ کر سکتے ہیں, کوئی حل تو نکل ہی سکتا ہے. جی مہنور, ہمارے انسٹیٹیوشنز میں خواجہ سراؤں کے لیے کوئی ایسا مخصوص کوٹا نہیں ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اور سرکاری سیکٹر میں بھی وہ خواجہ سرا بچوں کو جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کیا جاتا, معاشرہ انہیں قبول نہیں کرتا. اس ضمن میں کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ کیا ان کے لیے کوئی اسپیشل انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے یا یہاں کوئی اسکولوں میں, کالجز میں, پرائیویٹ اسکولوں میں کوئی ان کے لیے ایک مخصوص کوٹا ہونا چاہیے؟ جی بالکل ہونا چاہیے. اگر ہم نے اس کمیونٹی کو امپاور کرنا ہے اور معاشرے کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کرنے کے لیے شانہ بشانہ چلوانا ہے تو ہمیں ان کو پبلک اور پرائیویٹ بوتھ انسٹیٹیوٹ میں ان کی نوکریوں کی شمولیت کو انشور کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے یا تو ہم کوڈ آف کنڈکٹس پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس میں ایسے بنائیں, ٹھیک ہے نا, کہ وہاں پہ لکھا جائے کہ ان کے ایتھیکل اسٹینڈرڈس کے اکارڈنگلی کہ جی یہاں پہ ایٹ لیسٹ ان کی پوزیشنس کے مطابق 1-2 لوگ جو ہیں ٹرانسجنڈر کمیونٹی سے بھی ہوں, اور پبلک سیکٹر میں گورنمنٹ میں ایٹ لیسٹ کوٹا سسٹم ہو, جیسے ہر جگہ کوٹا سسٹم چل رہا ہے, تو دس نیڈ ٹو بی ریپلیکیٹ اسپیسیفکلی فار دا ٹرانسجنڈر کمیونٹی ایز ویل. خوش قسمتی سے گورنمنٹ میں کچھ پوزیشنز ایسی ہیں جہاں پہ ٹرانسجنڈر کمیونٹیز کام کر رہی ہیں. میں خود بھی پرائم منسٹر کاؤنسل میں بیٹھی ہوئی ہوں. پھر ایک ہماری ٹرانس پرسن ہیں جو کہ ڈپٹی ڈائریکٹر کے طور پہ گورنمنٹ میں سرو کر رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو آپشنز ہیں, ٹھیک ہے نا, بس ان آپشنس کو ہمیں بڑھانے کی ضرورت ہے اور تھوڑا پہیہ ری انوینٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم وہی آپشنس جو ہے نا باقی انسٹیٹیوٹس میں بھی نکالیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ بیسٹ پریکٹس ہے. اور آپ دیکھیں پورا میڈیا بھرا پڑا ہے جس میں ہم لوگ کمیونٹی کی مختلف قسم کی مس انفارمیشن اسپریڈ کر رہے ہیں کہ شادی ہو گئی جی ان کی, جی فلاں کے ساتھ یہ ہو گئی یا فلاں نے یہ کر دیا, بٹ ہم یہ نہیں بتانا چاہ رہے کہ جی فلاں ٹرانسجنڈر پرسن جو ہے وہ ڈپٹی ڈائریکٹر بن چکی ہے. ہم یہ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے, ٹھیک ہے نا. فلاں ٹرانسجنڈر پرسن جو ہے وہ ملک کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہے. فلاں ٹرانسجنڈر پرسن باہر کی انٹرنیشنل یونیورسٹی سے پڑھ کے آئی ہے. ہم یہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہم سب ابھی تک ایک ہی مائنڈ سیٹ پہ فوکس کر رہے ہیں, تو ہم سب کو اپنا ٹریک اور سوچنے کا نظریہ بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے.
جی یہ بتائیے گا کہ خواجہ اسرا مرد اور خواتین کی کتنی اقسام ہیں، اور جو مرد آپریشن کروا کر خواجہ اسرا بنتے ہیں ان کے لیے کیا اٹریکشن ہوتی ہے؟ اچھا جی، اس میں نا ملٹیپل چیزیں ہیں. پہلے تو میں نے صرف 2 بیسک سب کیٹیگریز جو کہ ہمارا قانون بتاتا ہے، جس میں ٹرانسجنڈر مین اور ٹرانسجنڈر وومین کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں ٹرانسجنڈر مین اور ٹرانسجنڈر وومین، تھوڑا آسان الفاظ میں بتاؤں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی بایولوجیکل جو ان کا جنس ہے ان کی صنف کے ساتھ اگر میچ نہ کر رہا ہو تو یہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنی بایولوجیکل جنس اور صنف میں مطابقت لیں. ٹھیک ہے، مطابقت لے کے آنے کے لیے اگر آپ کو کسی جینڈر ریفارمنگ کیئر کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کروا سکتے ہیں. اب یہ جو ہم آپریشن کی بات کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، تو میں اس کو مزید آسان الفاظ میں کہتی ہوں کہ ایک بچہ اگر پیدا ہوا ہے اور اس بچے کی اگر دل میں سوراخ ہے جی، اور اگر وہ چاہ رہا ہے کہ وہ اپنی فزیکل نیڈز کو دل کی نیڈز کے ساتھ مطابقت کرے اور ایک صحت مند زندگی گزارنا چاہے تو آپریشن تو وہ بھی کروا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ایک طرف ہم یہ رویہ رکھ رہے ہیں کہ ہر کسی کو ایک صحت مند زندگی گزارنے کا حق ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرف ہم ایک آپریشن کو تو کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ پاک آپریشن اس کا کروا دیں اور اس کو صحت مند زندگی جینے کا موقع دیں. دوسری طرف جو ٹرانسجنڈر پرسن ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنی جنسی صنفی مطابقت کے لیے اپنی جینڈر ریفارمنگ کیئر کروانا چاہتے ہیں. بڑا ایک آسان سی بات ہے، بڑی سمپل سی بات ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے لیے اگر ڈاکٹر یا آپ کا کلینکل سائیکالوجسٹ آپ کو کچھ ریکمینڈ کر رہا ہے، کوئی ٹریٹمنٹ ریکمینڈ کر رہا ہے، کوئی ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی ریکمینڈ کر رہا ہے، کوئی فیمنائزیشن پروسیجرز کو ریکمینڈ کر رہا ہے، تو کیا وہ اس کا بنیادی حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بھی اپنی لائف کو ایک بہتر صحت مند طریقے سے گزار سکے؟ ٹھیک ہے، اور وہ اگر خود کو خاتون یا مرد آئیڈینٹیفائی کروانا چاہتا ہے تو وہ کروا سکے. اگر وہ خود کو ٹرانسجنڈر مین یا ٹرانسجنڈر وومین آئیڈینٹیفائی کروانا چاہتا ہے اور صحت مند زندگی گزارنا چاہتا ہے تو وہ گزار سکے. ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نا آپریشن کو ہم نے کہہ دیا ہے کہ جی یہ لوگ اپنے اعضاء کٹوا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم صرف یہاں محدود رہ گئے ہیں، پر ہمیں پتہ ہی نہیں. آپ میڈیکل فیلڈ میں، اگر میں میڈیکل فیلڈ میں نہیں ہوں تو میں کیسے بتا دوں؟ ٹھیک ہے نا، کہ جی مجھے بتا دیں. مجھے ایک سمپل سی بات ہے، اگر کسی کی کوئی چیز ناسور بن جائے، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی مسئلہ ہو، ٹھیک ہے نا، اور اس کو کوئی سرجری کروانی پڑے، چاہے وہ سرجری ری اسائنمنٹ ہے، چاہے کسی چیز کو کٹوانا ہی پڑ جائے، ٹھیک ہے، تو کیا یہ غلط ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ایک میڈیکل پروسیجر ہے، اس میڈیکل پروسیجر کے مطابق چلیں. اور ہم نے صرف یہ کٹوانے کی حد تک بات چھوڑ دی ہے، یہ ایسے نہیں ہوتا جی. اس کا پراپر پروسیجر ٹریٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ ڈاکٹرز بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، بٹ ہم سننا اور سمجھنا نہیں چاہتے. ہم ایک جہالت کے اس دور میں پھنس گئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم ایک طبقہ مسلسل چیخ رہا ہے، مسلسل بات کر رہا ہے کہ جی ہم صرف ایک صحت مند زندگی گزارنے کے لیے اپنا ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں تاکہ اگر میں کھڑی ہوں اشارے پہ تو مجھے کوئی خسرا نہ کرے. ٹھیک ہے، میرا اگر یہ رائٹ ہے کہ اگر میں کسی شاپنگ مال میں جا رہی ہوں، ٹھیک ہے نا، تو لوگ مجھے ایک عورت کی نظر سے دیکھیں، ٹھیک ہے نا، تو میں تو اپنے سارے پروسیجرز کرواؤں گی. ٹھیک ہے کہ جی ہاں میں تو میری تو صنف شناخت عورت کی ہے تو مجھے تو آئی ہیو ٹو بی اے وومین. ٹھیک ہے نا، تو کیا اگر میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے ایک عورت کا لائف اسٹائل چاہیے، عورت کی زندگی چاہیے، تو مجھے نہیں لگتا میں کہیں غلط ہوں. ٹھیک ہے نا، میں اگر ایک اچھی صحت مند زندگی گزارنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے نا، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میرے کتنے میڈیکل ابھی بھی اس وقت میری کتنی میڈیکل کمپلیکیشنز ہیں. ٹھیک ہے نا، مجھے ہر 1 مہینے کے بعد ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ مجھے وہ ٹریٹمنٹ کروانا ہے. اور چونکہ انفارچونیٹلی ہماری حکومت کے پاس اس طرح کے ٹریٹمنٹ کے اسپیشلسٹ نہیں ہیں تو وہ پرائیویٹلی ہمیں ٹریٹ کرنا پڑتا ہے. دس از ریئلی ایکسپینسو. ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیز کو آسان کریں. ٹھیک ہے نا، آسان کریں تاکہ ہم لوگ بھی صحت مند زندگی گزار سکیں اور ایک باعزت طور کے اوپر جو ہے ہم معاشرے کے سامنے آ سکیں. جی مانور، بیشتر جو خواجہ سرا ہیں ان کا ذریعہ معاش صرف مانگ کے ہی کھانا ہے، تو کیا ان کے لیے کوئی گورنمنٹ کی سطح پہ امپلائمنٹ ہونے کا سلسلہ ہونا چاہیے، کوئی باقاعدہ کوٹا ہونا چاہیے ان کا بھی؟ پہلی بات تو یہ کہ نا ہمیں ایک انکلوسیو سوسائٹی بنانے کی ضرورت ہے. اگر ایک مرد اور عورت ایک کالج یا یونیورسٹی میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو وہاں میں کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ یہ میں اپنی سوچ بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے نا جی، مجھے تو وہیں پڑھنا ہے بیٹھ کے جہاں پہ مرد اور عورت پڑھ رہے ہیں. آئی ڈونٹ نیڈ اسپیشل ارینجمنٹس. ٹھیک ہے، بٹ ہماری وہ کمیونٹی، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے، یہ اس خوف میں مبتلا ہو گئی ہے
کہ اگر ہم لوگوں میں اٹھے بیٹھیں گے تو یہ ہمیں تانے طنز کسیں گے، اور جس کی وجہ سے وہ ولنگلی ان رائٹس کو ایکسیس نہیں کرنا چاہتی، بیسک اپنے بنیادی حق کو ایکسیس نہیں کرنا چاہتی. تو اس کے لیے کچھ اسپیشل میئرز ہونا ضروری ہیں. ان اسپیشل میئرز کو لیتے ہوئے ہم لوگوں نے ایک ماڈل بنایا ہے، ایجوکیشن ماڈل، ایجوکیشن منسٹری کی کولیبریشن کے ساتھ. اور ایجوکیشن منسٹری ہی اس کی آنرشپ اس نے لی ہے، اور انہوں نے ٹرانسجینڈر اسپیسیفک اسکولز کھول دیے ہیں جہاں پہ خواجہ سرا بچے جو ہیں تعلیم حاصل کر کے، جو کہ میٹرک تک ہے، ٹھیک ہے، اب انہوں نے اس کو ایف اے تک بھی کر دیا ہے. یہ لاہور میں برکت مارکیٹ، ملتان میں ہے اور بہاولپور میں. اب یہ 3 اسکول کھلے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب چونکہ یہ پائلٹ تھے، ٹھیک ہے، تو اب ان کے ریپلیکیشن ہونی ہے کیونکہ یہ سکسیزفل چل رہے ہیں، تو ان کی ریپلیکیشن ہونی ہے. اور اس کا الٹیمیٹ ماڈل کا مقصد یہ تھا کہ بچوں کو میٹرک یا ایف اے تک پڑھا کے ان کو انہی کالجز یا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دیے جائیں جہاں تمام مرد اور عورت بیٹھ رہے ہیں، تاکہ ہم ان کی بیسک ایجوکیشن میں ان کو اتنا امپاور کر دیں کہ بعد میں وہ دنیا کو فیس کریں اور جا کے انہیں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں، اور ان کا کانفیڈنس اتنا بلڈ ہو کہ وہ معاشرے کے ساتھ شانہ بشانہ چل سکیں. تو یہ چیز ہم لوگوں نے آلریڈی کر دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. بٹ اگین چونکہ میں یہ چاہتی ہوں، کیونکہ دیکھیں نا، اب ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جو کہ ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، ہم لوگ اتنے پیسہ انویسٹ نہیں کر سکتے کچھ اسپیشل میئرس کے اوپر. تو یہ ہماری فیملی سسٹم کو بھی چاہیے کہ آپ خدا را اپنے بچوں کو ڈس آن نہ کریں. آپ یہ خود جب ذمہ داری لیں گے تو بچپن سے ہی بچہ مین اسٹریم یونیورسٹیز، اسکول اور کالجز میں پڑھے گا، ٹھیک ہے نا. اور جب وہ اسکول کالجز میں آپ کے سپورٹ سے پڑھے گا تو وہ شانہ بشانہ سب کے ساتھ چل پائے گا، ادروائز وہ بھی کسی اسپیشل چائلڈ کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے گا. مس مانور، آپ ایک ٹرانسجینڈر ہیں اور خواجہ سرا سوسائٹی کی ڈائریکٹر ہیں. آپ پڑھی لکھی خاتون ہیں اور معاشرے میں آپ نے بڑا مقام پیدا کیا ہے. آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کیا یہاں تک پروان چڑھنے میں کن کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، اور کیا آپ آج بھی اس معاشرے کی ان تھپیڑوں کا، ان نظروں کا شکار ہیں، اور آپ کو کیا مسائل پیش آتے ہیں؟ ہمارے ناظرین سے کچھ شیئر کریں. اچھا جی، تھینک یو. میں جی بائی پروفیشن چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں. میں نے ACC کیا ہوا ہے، میں MBA کوالیفائڈ بھی ہوں، اور میں نے اسکین سے جو ہے وہ ACC کیا تھا. اور اس کے بعد میں نے ملٹیپل آرگنائزیشنس میں کام کیا ہے، دیٹ از کارپوریٹ سیکٹر. کیونکہ میری فائنانس اور میرا اکاؤنٹنگ کا بیک گراؤنڈ تھا، تو میں نے بینکس میں کام کیا، میں نے چیمبر میں کام کیا، میں نے ایک بروکریج ہاؤس میں کام کیا ہوا ہے. اور پھر فائنلی آئی جسٹ ڈیسائیڈڈ کہ میں ایک ڈیولپمنٹ سیکٹر میں آؤں. تو میں نے کچھ NGOs کے ساتھ کام کیا ہے، اور ان NGOs کے ساتھ کام کرتے ہوئے پھر میں نے اپنی ہی ایک NGO کو جو ہے رجسٹر کروایا، جہاں پہ آج ہم یہاں انٹرویو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں ہیلتھ منسٹری کے ساتھ کام کر رہی ہوں، میں UNDP کے ساتھ کام کر رہی ہوں، میں ابھی پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ فنڈ کے ساتھ ان کی رننگ کنسلٹنٹ بھی ہوں. ان کو بھی میں نے ماڈل بنا کر دیا ہے، جس میں ہم ٹرانسجینڈر خواتین اور ڈسیبل پرسن ود ڈفرینٹ ایبلٹیز کے لوگوں کے لیے ہم انفارمل ایجوکیشنس کے اوپر کام کر رہے ہیں، تاکہ ان کی اسکل بلڈنگ ٹریننگز ہو سکیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں پرائم منسٹر کاؤنسل کی ممبر ہوں، اور میں HRCP ہیومن رائٹ کمیشن جو ہے پاکستان، اس کی ممبر ہوں. اور میں گلوبل فنڈ، ایک عالمی ادارہ ہے جو کہ مختلف کنٹریز میں انویسٹ کرتا ہے پیسہ ہیلتھ کے اوپر، میں ان کی اسٹیئرنگ کمیٹی میں بھی بیٹھی ہوئی ہوں، تاکہ ہم بڑے پیمانے پہ جو ہے HIV، ٹیوبرکلوسس اور ملیریا کو کنٹرول کر سکیں، اسپیسیفکلی انڈر جو پاورٹی لائن میں جو کنٹریز آتے ہیں ان کے انڈر. اور پاکستان بھی اس میں آتا ہے، تو ہم پاکستان میں بھی یہ کوششیں کر رہے ہیں. تو یہ سارا میرا پورٹ فولیو ہے، ٹھیک ہے. اور اب میں اگر یہ بات کہوں کہ میں اس مقام تک کیسے پہنچی، تو جی مسئلے میں نے بھی بہت فیس کیے. میں اسکول کالج میں بھی بلی ہوئی، ہراس ہوئی. مجھے میری ٹیچر نے، میری فیمیل ٹیچر نے کافی دفعہ مجھے بلی کیا ہے، مجھے سب کے سامنے زنخہ زنانہ کہا ہے، جس سے میرا کانفیڈنس اتنا لو ہوتا تھا. اور اس کا افیکٹ یہ آتا تھا کہ میں اسکول جانا پسند نہیں کرتی تھی، اور میں گھر بہانے کرتی تھی کہ جی مجھے اسکول نہیں جانا. اور اس سے میری مینٹل ہیلتھ اتنی ڈسٹرب ہوئی کہ الٹیمیٹلی ایجوکیشن پہ میرا افیکٹ آیا، اور میں جتنی بریلینٹ تھی اتنی بریلینٹ نہیں رہ پا رہی تھی. پھر میرا کوپنگ میکینزم جو تھا وہ میرا فیملی سسٹم تھا. میری فیملی نے ہمیشہ مجھے انیشلی وہ اسپیس دی کہ میں ہر بات گھر آ کے کر سکوں. اور چونکہ میرے فادر جو ہیں ہمیشہ سے ابراڈ ہی رہے، اور وہ سال میں 2-3 دفعہ آتے تھے، بٹ ہمارا جو فیملی بزنس تھا وہ باہر ہی تھا. تو میرے جو فادر ہیں اور ان کا بھی کردار، اور جو میری مدر کا بھی کردار میری والدہ نے ہی کیا ہے ہمارے ساتھ.
تو میری والدہ نے وہ اسپیس دی ہوئی تھی کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ ساری ڈسکشن کر سکیں, تو وہ میرے کوپنگ میکینزم ہوتا تھا. تو بٹ اگین اتنی سپورٹ سسٹم کے باوجود بھی میری بھی مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہوتی تھی, میں بھی بیچ میں ڈینائی کرتی تھی کہ مجھے اسکول نہیں جانا. تو دیٹ از آلسو ون آف دا ریزن کہ ہماری بہت زیادہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی جو ہے ان رویوں کی وجہ سے ایجوکیشن نہیں لینا چاہتی, کیونکہ لوگ طنز مذاق اور ڈسکرمنیشن کا جو ہے وہ بیہیویئر رکھتے ہیں ان کے ساتھ. اس کے علاوہ میں مختلف پریکٹیکل فیلڈ میں بلی ہوئی, ہراس ہوئی, اور اس کی وجہ سے میری پریکٹیکل لائف بہت ڈسٹرب ہوئی. بٹ فائنلی کچھ ایسی سچویشن آئی میری لائف میں جس میں کچھ ایک دو ٹرننگ پوائنٹس تھے. ان ٹرننگ پوائنٹس میں ایک ٹرننگ پوائنٹ یہ ہے, چونکہ میں ایک سنی بریلوی فیملی سے بلانگ کرتی ہوں, تو میرے جو والد کے پیر و مرشد تھے انہوں نے میری گارڈین شپ کو کمیونیکیٹ کیا کہ دس از نیچر اینڈ نیچر کین ناٹ بی چینج. تو وہ والی جو لائن ہے دیٹ گیوز می اسپارک ایٹ دیٹ ٹائم کہ اچھا جی ایک آگ جلی اندر, کہ اگر یہ چیز مجھے پروو ہو گئی ہے کہ جی یہ قدرت کی طرف سے ہے, تو کیوں نہ میں یہ والی اسپیس باقیوں کے لیے کریٹ کروں. اور تو میں نے سوچا کہ میں نکلوں گی باہر اور اپنا قافلہ بناؤں گی, اور میں نے کام شروع کیا تھا 4 لوگوں سے. اب الحمدللہ 100 سے اوپر لوگ میرے قافلے میں شامل ہیں جو کہ اس آرگنائزیشن میں ایز اے پرماننٹ امپلائی کام کر رہے ہیں, اور میں مزید اس قافلے کو بڑھاؤں گی. اور میں چاہوں گی کہ اس قافلے کو بڑھانے میں آپ لوگ بھی ہمارا اہم کردار ادا آپ لوگ بھی ایک اہم کردار ادا کریں ہمارے ساتھ, اور ہم مل کے جو ہے اس جو پسماندہ طبقہ ہے اس کو اجاگر کریں اور امپاور کریں, اور کوشش کریں کہ ہم ان کو بھی اپنے ساتھ شانہ بشانہ چلائیں. اور ہمارا دین بھی یہ فرماتا ہے کہ جب تک ہم خود اپنے لیے یا اپنے لوگوں کے لیے ایفرٹ نہیں کرتے تب تک باہر سے آ کے کسی نے وہ ایفرٹ نہیں کرنی. تو ہم کسی سے سوال کرنے کے بجائے خود سے سوال کریں کہ ہم نے انسانیت کے لیے کیا کیا ہے. تو جو دین ہمارا فرماتا ہے کہ انسانیت کو سرو کرو اور انسانیت کو پروموٹ اور فروغ کرو, تو میرے خیال سے ہمیں وہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں ہم سب جب تک نہیں ملیں گے تب تک ہم انٹرنیشنلی اور نیشنلی پاکستان کو ایک بہتر مثال کے طور پہ اجاگر نہیں کر سکتے. جی ناظرین, آپ نے خواجہ سرا مس مانور کی گفتگو سنی. انہوں نے آپ کو خواجہ سراؤں کے مسائل کے حوالے سے بتایا, اور بتایا کہ کتنے اقسام کے خواجہ سرا ہوتے ہیں اور معاشرے میں وہ کس طرح پروان چڑھتے ہیں. یقیناً وہ بھی انسان ہیں, ان کو بھی پروٹیکشن کی ضرورت ہے. انہوں نے زندگی کس طرح پروان چڑھائی اور خواجہ سراؤں کے کیا مسائل ہیں اور کس طرح وہ معاشرے کا رولنگ سٹون بنے ہوئے ہیں, ان کو بھی کیا اگر گورنمنٹ پروٹیکشن دے اور ان کو ایجوکیٹ کیا جائے تو معاشرے کا وہ کیا اہم حصہ بن سکتے ہیں, کس طرح بن سکتے ہیں, اس کی اسٹریٹجی بھی انہوں نے آپ کو بتائی. اگلے پروگرام میں ہم آپ کو مزید کمپریہنسو نالج فراہم کریں گے. اب پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان نذر حسین محبوب کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.